العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج 13 رجب المرجب ہے اور آج کے دن خلیفہ رابعی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی سیرت کے متعلق سنتے ہیں، آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے ہیں جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے ہیں، مگر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی، صاحب ذوالفقار بھی، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی بھی، صاحب سخاوت بھی، صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی، صاحب فصاحت و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض کے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کو اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ ابو تراب آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی تھی، گھر میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو مولا علی روٹ کر اپنے گھر سے چلے گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کے گھر میں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں ہوئی ہیں اور وہ روٹ کر چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں مٹی پر سو رہے ہیں، غصے کے مارے آپ وہاں پر ہی لیٹ گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب یعنی اے مٹی والے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو فرمایا ابو تراب اٹھو اے مٹی والے۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ابو تراب والا لقب نبی پاک کا جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد میں نے اپنے نام کے ساتھ ابو تراب لکھنا شروع کر دیا، اور آج دنیا کے اندر اکثریت آپ کو اسی نام سے جانتی ہے، ابو تراب۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی پاک سے محبت ہوتی تھی، سرکار جو بھی لقب عطا فرما دیتے پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو دل و جان سے قبول کرتے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ، یہ بلیاں جو ہے بہت زیادہ پالتے تھے، بلیاں پالنے کا بڑا شوق تھا ان کو، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تو اس کے بعد فرماتے ہیں یہ لقب مجھے اتنا پیارا ہوا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ابو ہریرہ لکھنا شروع کر دیا، اور آج دنیا آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی علی المرتضیٰ نبی پاک کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سلسلہ نسب اسی طرح ہے، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ جب قریش میں قحط مبتلا ہوتے تو نبی پاک نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی المرتضیٰ کو لے لیا تھا۔ اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی نبی پاک کا جمال جہاں آرا کیا دیکھا، آپ ہی کی باتیں سنی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
عادتیں سیکھیں، اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی پاک کی تربیت میں آ گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو پالا بڑا کیا، تو اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ حضرت علی نو عمر میں سب سے پہلے، یعنی نوجوانوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا ہے۔ تاریخ خلفاء میں ہے کہ علی المرتضیٰ جب ایمان لائے تو اس وقت آپ کی مبارک عمر شریف 10 سال تھی، بعض لوگوں کے قول کے مطابق آپ کی عمر 9 سال تھی، بعضوں کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک عمر 8 سال کی تھی جب آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ آپ کا اسلام قبول کرنے کی تفصیل جو ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے بارے میں محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا کہ علی المرتضیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ، یہ نبی پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز سے فارغ ہو گئے تو علی المرتضیٰ نے نبی پاک سے پوچھا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھوں گا، جو مجھے وہ حکم دیں گے اس کے مطابق میں کر لوں گا، اگر انہوں نے کہا تو آپ پر ایمان لے آؤں گا، اگر انہوں نے منع کیا تو پھر میں آپ پر ایمان لانے سے رک جاؤں گا۔ چونکہ اس وقت نبی پاک کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ علی المرتضیٰ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا اور دوسرے روز صبح ہوتے ہی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں، اس طرح شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر بھی آپ سب سے پہلے ہیں، سخاوت بھی آپ پر ختم ہوتی ہے، اسی طرح عدالت بھی آپ پر ختم ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار جو ہے واقعات یہاں پہ لکھے ہیں آپ کی شجاعت کے حوالے سے، اسی طرح آپ کی جو ہے وہ سخاوت کے حوالے سے، آپ کی کرامات کے حوالے سے، آپ کی طاقت کے حوالے سے جو ہے بے شمار یہاں پر واقعے لکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اور اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا، جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے نہ اٹھا سکے۔ خیبر کا دروازہ جو مولا علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد ہم 40 لوگ لگے رہے لیکن ہم سے وہ دروازہ نہ اٹھایا گیا، جس کو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو طاقت دی تھی اور آپ کی یہ شجاعت تھی، یہ بہادری تھی کہ آپ نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر بے شمار نبی پاک کی احادیث ہیں، ایک دو تین حدیثیں سول برکت کے لیے سن لیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ نہ لیا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت اپنے بعد اپنا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے۔ تو فرمایا، علی تم غم نہ کرو، میں بھی تمہیں اسی طرح اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا صرف اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرمایا صرف اتنی بات ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، یعنی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو اور آپ کی محبت کو ایمان کی جان کہا گیا، ایمان کی شرط کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔
علی المرتضیٰ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے، نبی پاک نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار اقرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ یہاں پر ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بھی سن لیں، افضل ہونے کے اعتبار سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ نبی پاک اور دیگر انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اگر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ علی کا پہلا نمبر ہے یا مولا علی دیگر صحابہ کرام سے افضل ہیں، ابھی تو یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، علی المرتضیٰ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ نبی پاک نے آپ کو فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو نبی پاک تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مولا ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مولا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مولا ہیں، تو پھر مولا علی بھی ان کے مولا ہیں۔ تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو اس امت تک محدود ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے اربعہ کے بعد سب سے افضل ہیں، مولا سب کے ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہم رضوان سے کوئی بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ امت کے اندر سب سے افضل ترین ہستی نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے، نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ اہل سنت کے نزدیک کافر ہے، کہ نبی علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ علی المرتضیٰ تو انبیاء کی ذات تو بہت اونچی ہے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل نہیں ہے، آپ سے افضل حضرت بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر جا کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔